کے اندر کوئی رینکنگ نہیں ہوگی. ہر ایک نے اپنا جذبہ بیان کرنا ہے اور وہ جذبہ جو ہے اصل تو اس کا میسج ہے نا کہ وہ میسج کیا لوگوں تک پہنچ رہا ہے, اس میسج کی بات ہے. تو تقریروں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ سلیم کیانی صاحب. حمزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا تعلق کس یونیورسٹی سے ہے؟ نمل یونیورسٹی سے. نمل یونیورسٹی سے, اوکے. اور وہاں پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم. انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہی سارا کشمیر کا جو کھیل ہے وہ سب انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہی ہے. اور بلاؤں بھی میں کشمیر سے ہی کر رہا ہوں. اچھا, آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. اوکے, گڈ, ٹھیک ہے. تو بس پھر آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اور آپ کی تقریر شروع ہوتی ہے. کچھ غلط تو نہیں چاہا تھا صدر علی وقار, بس ایک خواب کی تعبیر چاہی تھی. چاہا تو یہ تھا ہمارا اپنا پرچم سکہ رائج الوقت ہوگا. چاہا تو یہ تھا کسی کشمیری ماں کی آنکھ کا نور پیلٹ گنوں کے چھروں کی نظر نہ ہوگا. سوچا تو یہ تھا کشمیر کے بچے کندھوں پہ بندوق اٹھائے مقتل گاہوں کو جانے کی بجائے کمر پہ بستہ سجائے مکتب کو جائیں گے. سوچا تو یہ تھا قلم کی طاقت تلوار کی طاقت کو ماں دے جائے گی, مگر صدر علی وقار آزادی کا خواب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کانچ بھر دیے گئے اور باد نسیم 1400 سال قبل دشت کربلا سے ہوتی ہوئی وادی کشمیر جا پہنچی اور مقبوضہ وادی میں باپ کے سامنے بیٹوں کے سر تن جدا کر دیے جاتے ہیں اور بیٹوں کے سروں کے کلے تعمیر کر کے اس پہ فرعونیت کا ڈھونگ رچایا جاتا ہے. مگر ہر باپ دشمن کو یہی کہتا ہے, امیر شہر سے میری فقط اتنی سی لڑائی ہے, میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا. میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا. صدر علی وقار, کشمیری ماؤں نے ایسے بچے نہیں جنے جو آزادی سے کم کسی قیمت پہ سمجھوتا کریں. ہم نے خونی لکیر کے آر پار لاکھوں مسلمانوں کو کٹتے اور مرتے دیکھا, اور علی وقار ہم نے تہاڑ جیل میں مقبول احمد بٹ سے لے کر افضل گرو تک تہاڑ جیل کی دیواروں میں آزادی کے انگنت نقوش چھوڑ دیے. اور ہمارے علی وقار کشمیر کا ایک جوان اپنی میتوں پہ کھڑا یہ اعلان کرتا ہے, ہمارا لاشا بہاؤ ورنہ لحد مقدس مزار ہوگی, یہ سرخ کرتا جلاؤ ورنہ بغاوتوں کا علم بنے گا. یہ سرخ کرتا جلاؤ ورنہ بغاوتوں کا علم بنے گا. صدر علی وقار پچھلے 6 مہینوں سے بند کیواڑ شاید آخری گولی اور آخری فوجی کے انتظار میں ہیں, اور اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم کشمیریوں سے کیا گیا عہد وفا بھولتے جا رہے تھے, اور کشمیری سبز چادر کو اپنا کفن بنا کر آغوش لحد میں اتر رہے تھے. اس بھرم کے ساتھ میرے پاس تم ہو, اور صدر علی وقار کشمیری ہم سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بتو کے اس شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا, جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا, اور اگر وہ صلح کے پھول پاؤں سے کچل ڈالیں تو پھولوں کی ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا, اور پھولوں کی ہر پتی پر قتل عام لکھ دینا. اور صدر علی وقار, اب کی بار ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے, کشمیر کی جانب اٹھنے والے ہر ناپاک قدم کو زمین میں گاڑ ڈالیں گے اور آزادی سے کم کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. اور اب کی بار ہم نے یہ عہد کرنا ہوگا, گلگت سے بابا جان اور مقبوضہ وادی میں یاسین ملک کی پکار پہ لبائی کہنا ہوگا. اور علی وقار, آج ہم نیوز کے اس مقدس سیوان میں کھڑا میں کشمیر کا نمائندہ کشمیر کے ایک دشمن سے اعلان بغاوت کرتا ہوں کہ ہاں, لشکر بھی تمہارا ہے, سردار بھی تمہارا ہے, تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, اخبار بھی تمہارا ہے, ہونے مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا, تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا, تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اور علی وقار, آفرین ان کشمیریوں پہ جو 73 برس سے توپ کے سامنے گلے لیے کھڑے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ بھارت کے ارادوں کو جلا دے گی کسی روز. جلتی ہوئی ہر آنکھ کے ہر خواب کی تعبیر کہتا ہے
उभरती हुई हर सुबह का सूरज कुछ और भी नजदीक है आजादी ये कश्मीर कुछ और भी नजदीक है आजादी ये कश्मीर शुक्रिया क्या बात है हमजा बहुत आला वाकई ये इस तकरीर के अंदर हमें नजर आया जज्बा एक जवान का और एक कश्मीरी जवान अच्छा का। क्विकली यहाँ पर उवैस हम जाएंगे क्योंकि माविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें जाएंगे ना